بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرمانبردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے اپنے والد محترم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی چاہت کے مطابق انہیں اپنے بھائی عیس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر یعقوب علیہ السلام کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائے۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کرے۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو بھی وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدیہ میں 2 بہنوں کو بھی وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی، جس کا نام ہے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون اور بیٹی دینا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا کو آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جس کا نام ہے دان، نفتالی، وہ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پہلی بیوی لیا نے بھی
اپنی لونڈی زلفا کو آپ علیہ السلام کو ہبا کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راہیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے، جس کا نام ہے یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راہیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد ایران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقہ کنعان میں تشریف لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام کی بعثت اور دعوت و تبلیغ۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمہ کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں اسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جہاں یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کی فرما بردار رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات۔ یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے، وہی آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن کنعان لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔